حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت علی کو وہ خط یاد آیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے دشمنوں کو میری قبر پر نہ آنے دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دینے کے لیے پردہ ہٹایا تو اچانک ان کی نظر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پشت پر پڑی جہاں در عمری کے نشان موجود تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا صدمہ ٹوٹا کہ وہ چیخ مار کر گر پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن ہی سے وہ معمولی آثار نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ امی سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اصول تہذیب سکھائیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کم سن بچی سے اصول حیا اور پاکیزگی سیکھا کرتی ہوں۔ کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا پورا بچپن عبادت اور والدین کی خدمت میں گزرا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری اور گوبر بری پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوئی تو دوڑتی ہوئی آئیں، آپ کی کمر سے اوجری ہٹائی اور پانی سے پشت مبارک کو دھویا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور اللہ میرے دین کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے لباس نہیں ہے۔ ماں پریشان کھڑی تھیں کہ بیٹی نے عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے کپڑوں ہی میں چلی جاؤں گی۔ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کا بہترین زیور تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگی میں گزرا۔ مدارج نبوت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی میں انہیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھاتے اور ان کے لبوں کو چومتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتی، جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جنت کا ایک سیب دیا، میں نے اسے کھایا اور اسی سے فاطمہ کا نطفہ بنا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور ان کے لعاب میں جنت کا لطف محسوس کرتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 5 سال تک ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شدید رنج ہوا۔ شب و روز خدمت میں لگی رہتی، کبھی ماں کا چہرہ کھلا دیکھ کر خوش ہوتی اور کبھی پژمردہ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹی ایسا لگتا ہے کہ میں اب تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس کہ میں تجھے دلہن بنتے نہ دیکھ سکی۔ اسی حال میں 10 رمضان کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وفات کے وقت عمر 65 سال تھی اور آپ کو حجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شدید صدمہ پہنچا اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں بکری ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو کب تک یاد کریں گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا، مجھے اس سے بہتر کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت ایمان لائے جب سب کافر تھے، اس وقت تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اس وقت ساتھ دیا جب سب نے روکا اور اپنا مال خرچ کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رضامندی چاہی۔ وہ خاموش رہیں اور یہ خاموشی رضا کی علامت سمجھی گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی لخت جگر تمہیں دے دوں، کیا تم راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں راضی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرع 500 درہم میں فروخت کی اور وہی رقم مہر مقرر ہوئی۔ 1 ذوالحجہ 2 ہجری کو نکاح ہوا اور 24 ذوالحجہ کو رخصتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کیں، پھر وہ پانی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر، سینے
اور بازوؤں پر چھڑکا اور دعا کی، اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو ہر شیطانی اثر سے محفوظ رکھ۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، علی سے کبھی بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے افضل ہے مگر مالدار نہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسا عمل نہ کرنا جس سے اسے رنج پہنچے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں تو گھر میں صرف ایک چمرہ تھا، رات کو اسے بچھا لیتے اور دن میں اسی پر اونٹ کو چارہ ڈالا جاتا، مگر سیدہ رضی اللہ عنہا نے صبر و سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت کرنا، سب کچھ خود انجام دیتی اور کبھی کسی خادمہ کا مطالبہ نہ کیا۔ بعد میں ایک خادمہ عطا ہوئی جس کا نام فضا تھا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا اسے خادمہ نہیں بلکہ ساتھی سمجھتی تھیں۔ ایک دن خود کام کرتی اور ایک دن فضا سے کرواتی۔ آپ نے پردے کی تلقین فرمائی اور خود سختی سے عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف 75 دن زندہ رہیں۔ جب وقت قریب آیا تو امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئیں، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر گھر واپس آئیں۔ غسل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ لباس پہنا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بابا سے جا ملی ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا اور رات کے وقت تدفین کی۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر تقریباً 28 برس تھی۔ آپ کی زندگی صبر، عظمت اور پاکیزگی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن چکی پیستے ہوئے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک خادم سے بہتر چیز نہ سیکھو اور تسبیحات سکھائیں؟ ایک بار گھر میں کچھ نہ تھا، 3 دن فاقہ تھا، مگر آپ نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ایک یتیم دروازے پر آیا تو گھر کی 3 روٹیاں اسے دے دیں اور خود اور بچے بھوکے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم نے آج اللہ کو راضی کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتی تھیں، اگر میں چاہتی تو میرے والد مجھے دنیا کی ہر نعمت دے دیتے، مگر میں نہیں چاہتی کہ دنیا میرے دل میں جگہ لے لے۔ میرے لیے سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو جمع کیا اور دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر نجاست سے پاک فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج میں نے اپنے دل کا ٹکڑا دفن کر دیا، آج کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ رہتی دنیا تک خواتین امت کے